यहाँ से ये तो पढ़ लिया था ना, यहाँ से होगा, यहाँ से। جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کافروں کے بارے میں پڑھیں گے کہ کافر جو ہے وہ ان سے کیسے حساب لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اوپر تو تھا مومن والا جن سے مطلب کیا کیا جائے گا، چھپا کے حساب لیا جائے گا یا جس سے سب کے سامنے حساب لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہے جی کافر، کہ کافر جو ہے وہ اس سے کیسے حساب لیا جائے گا۔ کتنے بعض کافر ایسے بھی ہوں گے کہ جب نعمتیں یاد دلا کر فرمائے گا کہ تو نے یہ کیا تھا، ٹھیک ہے، تو نے یہ جی کیا کیا، عرض کرے گا تجھ پر اور تیری کتاب اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا، نماز پڑھی، روزے رکھے، صدقہ دیا، ان کے علاوہ جہاں تک ہو سکے گا نیک کاموں کا ذکر کر جائے گا۔ یعنی کافر جو ہے اس کو اتنا خوف ہوگا کہ وہ اس خوف کے مارے کیا کرے گا، اللہ پاک جب اسے پوچھے گا نا تو نے یہ کیوں کیا، مطلب ایسا کیوں کیا نا، پھر کافر کیا کرے گا، وہ ڈر کے مارے، خوف کے مارے وہ کیا جھوٹ بولے گا، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کہے گا کہ اے اللہ میں نے تجھ پر، تیری کتابوں پر، تیرے رسولوں پر ایمان لایا تھا، ٹھیک ہے، اور نمازیں پڑھی، روزے رکھے تھے، صدقہ دیا تھا، اور اس کے علاوہ جہاں تک ہو سکے گا نا، یعنی وہ اپنے آپ کو گویا کہ جان چھڑانے کے لیے، جیسے بندہ جھوٹ بولتا ہے نا، وہ اس قدر جو ہے وہ اپنے آپ کو کہے گا کہ میں نے یہ کام بھی کیا تھا، یہ کام بھی کیا تھا، یعنی نیک کام جو ہوگا نا، میں نے صدقہ دیا تھا، میں نے مسکینوں کو کھانا کھلایا تھا، میں نے روزے رکھے تھے، نماز پڑھی تھی، کہتے ہیں جہاں تک اس کو ممکن ہوگا نا وہاں تک وہ نیک کاموں کا ذکر کر جائے گا کہ میں نے یہ بھی نیک کام کیا، یہ بھی نیک کام کیا ہے۔ پھر ارشاد ہوگا تو اچھا تو ٹھہر جا، تجھ پر گواہ پیش کیے جائیں گے۔ یعنی جب وہ کافر کہے گا نا، اس طرح کہے گا، تو پھر اللہ پاک کیا فرمائے گا کہ اب تو ٹھہر، اب تجھ پر جو ہے نا گواہ پیش کیے جائیں گے۔ کیا گواہی دیتے ہیں، تیرے موافق گواہی دیتے ہیں، تیرے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ یہ اپنے جی میں سوچے گا مجھ پر کون گواہی دے گا، ٹھیک ہے، یعنی تب تو سب کو اپنی پڑی ہوگی نا، یہی سوچے گا کہ مجھ پر ایسا کون ہوگا جو مجھ پر گواہی دے گا، یا مجھے اس نے یہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا یا وہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا تھا دنیا میں۔ کہتے اس وقت اس کے منہ پر مہر کر دی جائے گی اور ان اعضاء کو حکم ہوگا بول چلو، یعنی منہ تو بند کر دیا جائے گا، اور جو اس کے اعضاء ہوں گے نا، جو جسم ہوگا، ان سے حکم ہوگا بول جی چلو۔ اس وقت اس کی ران اور ہاتھ پاؤں، گوشت پوست، ہڈیاں سب گواہی دیں گے کہ تو ایسا تھا، تو ایسا تھا۔ وہ پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی وہ زبان سے تو نیک کاموں کا ذکر کرے گا، لیکن پھر اس کی زبان پر ایسے مہر لگا دی جائے جی گی منہ پر کہ وہ کچھ نہیں بول سکے گا۔ اس کے اعضاء جو ہوں گے نا، یعنی جس عضو کے ساتھ اس نے جو گناہ کیا ہوگا، وہ عضو جو ہے وہ اس گناہ کی گواہی دے گا کہ میں نے تو نے یہ کیا تھا ہمارے ذریعے، تو نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کیا جائے گا، کافر کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے 70,000 بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، ان کے طفیل یعنی ان کے صدقے میں ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور، یعنی 70,000 ہوں گے، پھر ہر ایک ان 70,000 میں سے ہر ایک بندے کے ساتھ اور 70,000 ہوں گے، ٹھیک ہے، اور رب عز و جل ان کے ساتھ 3 جماعتیں اور کر دے گا۔ یعنی جو 70,000 ہوں گے نا، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000، پھر ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 3 اور جماعتیں کر دے گا، ٹھیک ہے، اور معلوم نہیں کہ ہر جماعت میں پھر کتنے لوگ ہوں گے، اور اس کا شمار وہی جانے تہجد پڑھنے والے بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ یعنی جتنے وہ لوگ بے حساب جنت میں داخل ہوں گے نا، اس کا جو ہوگا نا تعداد، ان کا شمار جو ہے وہ اللہ پاک ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں تہجد جی پڑھنے والے بلا حساب جنت میں جائیں گے، جو نماز فجر سے پہلے نوافل پڑھے جاتے ہیں نا، نماز جی تہجد، وہ پڑھنے والے، بکثرت پڑھنے والے، یعنی اس پر پابند جو ہوں گے نا، وہ بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ ایک نا تہجد کی فضیلت ہے۔ اب کہتے ہیں اس جی امت میں وہ شخص بھی ہوگا جس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے، اور ہر دفتر اتنا ہوگا جہاں تک نگاہ پہنچے گی۔ یعنی اب جہاں تک ہم دیکھتے ہیں نا، جہاں تک نگاہ پہنچے گی نا، وہاں تک اس کے گناہوں کا دفتر ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی گناہوں کا رجسٹر ہوگا اس کا، دفتر سے جی مراد یہاں پہ رجسٹر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس طرح 99 دفتر ہوں گے، یعنی 99 رجسٹر ہوں جی گے جو گناہوں کے ہوں گے، وہ سب کھولے جائیں گے۔ رب عز و جل فرمائے گا ان میں سے کسی امر کا تجھے انکار تو نہیں ہے، میرے فرشتوں کرامن کاتبین نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا ہے؟ عرض کرے گا نہیں اے میرے رب۔ پھر فرمائے گا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ عرض کرے گا نہیں اے رب۔
فرمائے گا ہاں تیری ایک نیکی ہمارے حضور میں ہے اور تجھ پر آج ظلم نہ ہوگا. اس وقت ایک پرچہ جس میں اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ ہوگا نکالا جائے گا اور حکم ہوگا جا طلبہ. ٹھیک ہے, یعنی اس کو تلوا, اس کاغذ کو جو ہے نا وہ میزان میں تلوا. عرض کرے گا اے رب یہ پرچہ ان دفتروں کے سامنے کیا ہے؟ فرمائے گا تجھ پر ظلم نہ ہوگا. پھر ایک پلے میں یہ سب دفتر رکھے جائیں گے, یعنی گناہوں والے دفتر رکھے جائیں گے, اور ایک میں وہ پرچہ ان دفتروں سے بھاری ہو جائے گا. بالجملہ اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے. یعنی اب دیکھیں نا 99 دفتر یعنی 99 رجسٹر کو جب ہم ایک ترازو میں رکھیں گے اور ایک پرچے کو دوسرے پرچے میں رکھیں گے تو بظاہر تو یہی ہوگا نا کہ وہ 99 دفتر جو ہے وہ بھاری آ جائیں گے, لیکن کیا ہے کہ اللہ عز و جل کی رحمت جی بہت مس. وسیع. ٹھیک ہے, یعنی وہ چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بھی انسان کو بخش سکتا ہے اور چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بھی انسان کو جہنم میں ڈال سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں نا ایک پرچہ جس میں کیا لکھا ہوگا اشہد ان جی لا الہ الا اللہ, جب اس نے کہا ہوگا نا تو وہ جب لکھا ہوگا تو وہی پرچہ جو ہے جی اس کے گناہوں پر بھاری کر دیا جائے گا. جس پر رحم فرمائے تھوڑی سی چیز بھی بہت کثیر ہے, یعنی اللہ عز و جل کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے. اب دیکھیں نا ایک پرچے کے ذریعے اس نے کیا 99 جو رجسٹر تھے گناہوں کے وہ سب کے سب مٹا دیے. ٹھیک ہے, ان سب پر بھاری کر دیا یہ ایک پرچہ چھوٹا سا. اب دیکھیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, یہ کتنے کے کاغذ میں آئے؟ ایک ہی لائن میں آ جائے گا نا. یہ گویا کہ ایک جی لائن جو مس. ہوگی 99 رجسٹر پر بھاری آ جائے گی. یہ اللہ پاک کی رحمت ہے. ٹھیک ہے, یعنی بندہ اپنی طرف سے یہی سمجھے گا یہ کاغذ کیا چیز ہے جی ان گناہوں کے آگے, لیکن کیا ہے اللہ عز و جل کی رحمت بہت وسیع ہے. جس پر رحم فرمانے پر آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے تھوڑی سی چیز بھی بہت زیادہ کر دیتا. ٹھیک ہے, اب عقیدہ نمبر 7 ہے قیامت کے دن ہر شخص کو اس جی کا میم. نامہ اعمال دیا جائے گا نیکوں کے داہنے ہاتھ میں اور بدوں یعنی بروں کے بائیں ہاتھ میں. کافر کو سینہ توڑ کر اس کا بایاں ہاتھ اس سے پسے پشت نکال کر پیٹ کے پیچھے دیا جائے گا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ہاتھ جو ہے وہ پیٹ کے پیچھے نکالا جائے گا, بلکہ کیا ہوگا پیٹ سے نکال کر جی نا میم. سینہ چیر کر پیٹ سے نکال کر پھر پیچھے سے دیا جائے. ٹھیک ہے, ایسے جیسے ہم اب بھی کرتے ہیں نا, میں آپ کو مطلب کر کے نہیں دکھا سکتی, تو اس طرح جیسے پیچھے ہم کرتے ہیں نا ہاتھ ایسے پیٹ کے پیچھے کرتے ہیں نا, تو تب کیا ہوگا کافر کا سینہ کھول دیا جائے گا, چیر دیا جائے گا, اس سینے میں سے اندر میم ہاتھ آواز ڈالا نہیں. جائے گا پھر پیچھے. اب آ رہی ہے؟ ہیلو, اب آ رہی ہے آواز؟ ہیلو, ہلو حاجرہ بہن, ہیلو, اب آ رہی ہے آواز حاجرہ بہن؟ ہیلو حاجرہ بہن, جی میم. میم وہ اب آ رہی ہے؟ نیٹ ورک اچھا, اب آ رہی ہے نا آواز میری؟ ویسے نہیں آ رہی. آپ کی نہیں آ رہی تھی, اب میری آ رہی ہے آپ کی طرف؟ ہاں جی میم اب آ رہی. جی, میں وہی عرض کر رہی تھی نا کہ جو کافر جی ہوگا مس نا, آ رہی. کافر جو ہوگا نا اس کا جو سینہ ہوگا نا اور اس کا جو نامہ اعمال جب اس کو دیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا اس کا سینہ کھول کے ہاں نا جی یعنی میم. سینہ چیر کے اس میں ہاتھ داخل کر کے نا پیٹ کے پیچھے نکالا جائے گا, پھر وہاں سے اس کو نیک اعمال اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی اتنا وہ ہے, سخت ہے یہ. ٹھیک ہے, اب جو ہم دنیا میں ہوتا ہے نا جب ہم ہاتھ پیچھے کرتے ہیں تو ہم پیٹ کے پیچھے سے نکالتے ہیں, ایسے ہوتا ہے نا, تو ایسے نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا اس کا پیٹ چیرا جائے گا. ٹھیک ہے, سینہ کھول دیا جائے ہاں گا, جی میم. پھر اس میں جی سے میم. ہاتھ نکال کے پھر نامہ اعمال دیا جائے گا. یعنی یہ بہت سخت ہوگا, یہ بہت بد نصیب ہوگا کہ جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے یا اس طرح نامہ اعمال دیا جائے. ٹھیک ہے,
जो दाएं हाथ में जिसको दिया जाएगा वो शख्स जन्नत में जाएगा, ठीक है, और ये दोनों जो है ये जहन्नम में जाएंगे। तो अकीदा नंबर 8 है हौज़े कौसर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जी मरहमत हुआ हक है, यानी मरहमत का माना होता है अता हुआ, ठीक है, यानी प्यारे आका के सुपुर्द कर दिया गया ना हौज़े कौसर, हम यही कहते हैं ना हौज़े कौसर प्यारे आका की है, यानी कि ये कुआं है, ठीक है, तो ये जो अता हुआ है ये हक है, ठीक है, इसका जी इनकार नहीं किया जा सकता। इस हौज की मुसाफत 1 महीने की राह है, यानी यहाँ से हम चलना शुरू करें 1 महीने तक हम चलते रहे, मुसलसल चलते रहे, ठीक है, सवारी के जरिए हम चलते रहे ना, तो जहां तक 1 महीना खत्म होगा ना, जहां तक उस मुसाफत खत्म होगी वहां तक जो है इसकी लंबाई और चौड़ाई, यानी वो इतना खुला है, इतना मैम कुशादा है आवाज नहीं आ वो कुआं। अब आ रही है आवाज? हेलो? जी मिस, जी मैम अब आ रही। यानी वो कुआं जो होगा ना वो इतना चौड़ा और इतना खुला होगा ना कि उसके दरमियान जो है ना, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे के दरमियान इतना फासला होगा जितना 1 महीने की चलने पर जो है ना रास्ता तय होता है ना, उतना फिर उसका क्या होगा, चौड़ाई जी होगी, मैम। ठीक है, उतना वो फासला होगा। इसके किनारों पर मोती के कुब्बे होंगे, यानी गुंबद होंगे मोतियों के, चार गोशे जी बराबर मैम। यानी जाविये कायमा होंगे, यानी चारों चारों कोनों पर जो है ना उसके क्या होंगे, गुंबद लगे होंगे, ठीक है, वो बिल्कुल सीधे यानी जी बिल्कुल स्ट्रेट होंगे। इसकी मिट्टी निहायत खुशबूदार मुश्क की होगी। अब मुश्क जो है ना एक खुशबू का नाम है, ठीक है, मुश्क क्या है, जी एक खुशबू का नाम है, और वो मिट्टी जो होती है ना उसकी वो सफेद होती है मिट्टी, ठीक है, सफेद होगी जी और मैम। खुशबूदार होगी, यानी ये जो आम मट्टियां होती है ना, आम कुओं की जो मट्टियां होती है, मट्टी जो होती है ये तो मतलब वो होती है ना बदबूदार होती है, ठीक है, लेकिन उसकी क्या होगी खुशबू, वो मट्टी निहायत खुशबूदार होगी, मुश्क की तरह होगी। इसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा और मुश्क से ज्यादा पकीजा होगा। मुश्क कहते हैं पकीजा खुशबू को, ठीक है, सबसे अच्छी खुशबू को मुश्क कहा जाता है, तो उससे ज्यादा पकीजा होगा, शहद से ज्यादा मीठा होगा, दूध से ज्यादा सफेद होगा वो पानी, ठीक है। इस पर बर्तन सितारों से भी गिनती में ज्यादा होंगे, यानी इस कदर उस पे बर्तन होंगे ना उस पर कि जितने सितारे होते हैं ना आसमान में उससे भी ज्यादा होंगे। जो उसका पानी पिएगा जी कभी प्यासा ना हो। इसमें जन्नत से 2 परनाले, एक होता है ना जब परनाला, जब हम बारिश वगैरह होती है ना तो छत पर होता है ना, उसे पानी टपकता है, तो जन्नत से ना उसमें 2 नाले बहते होंगे, ठीक है, यानी उसका पानी जो होगा वो जन्नत से आया करेगा। जी मैम। एक सोने का और दूसरा चांदी का, एक पर नाला सोने का होगा, दूसरा चांदी का होगा, ठीक है, उसमें फिर पानी जो है जन्नत से आता रहेगा। वरना अमूमन यही होता है ना, जो आमतौर पर कुएं होते हैं उनसे ट्यूबवेल के जरिए या किसी और के जरिए पानी आता है, लेकिन हौजे कौसर में क्या आएगा, जन्नत के परनालों के जरिए पानी आएगा। आप देखें ना ये जो हौजे कौसर है ना, इसका सबूत कुरान जी पाक से मैम। भी है, ये है ना कि हमने आपको कौसर अता किया गया, ठीक है, ये इन्ना आतैना वल कौसर। अच्छा, आगे है मीजान हक है, इस पर लोगों के अमाल नेको बद, इन्हें अच्छे और बुरे अमाल तोले जाएंगे। नेकी का पल्ला भारी होने के ये माना है कि ऊपर को उठेगा, यानी अब दुनिया में तो ऐसा होता है ना जो चीज भारी होती है वो नीचे झुक जाती है, ऐसे ही है ना, जब तराजू में जब हम 2 जी चीजें मिस। रखें, एक भारी हो दूसरी हल्की हो, तो हल्की जो होती है वो ऊपर को उठती है, जो भारी होती है वो नीचे होती है, लेकिन क्यामत में क्या होगा, क्यामत में इसके उलट होगा, यानी जो भारी होगा ना वो ऊपर को उठेगा और जो हल्का होगा वो नीचे झुकेगा, ठीक है, कहते हैं कि इसके माना है ऊपर उठेगा, ये नहीं कि नीचे झुकेगा। दुनिया का ऐसा मामला नहीं है जो भारी होता है नीचे को झुकता है, ये दुनिया में तो ऐसे होता है जो भारी होता है वो नीचे होता है, जो हल्का होता है वो ऊपर होता है, लेकिन क्या होगा क्यामत में, जो भारी होगा वो ऊपर को उठेगा, जो हल्का होगा वो नीचे को जाएगा। अकीदा नंबर 10 है हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अल्लाह अज़्ज़ व जल मकाम महमूद अता फरमाएगा कि तमाम अव्वलीन और आखिरीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्दो सताइश करेंगे, यानी जब क्या होंगे लोग जो होंगे वो क़यामत की उस सख्तियों में मुब्तला होंगे ना, कि वो हमने ऊपर पढ़ा ना वाक़या अभी कि वो पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास, इस तरह करके फिर प्यारे आका के पास आएंगे ना, ठीक है, जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जी मिस। फरमाएंगे, बात फरमाएंगे ना, जब उनसे हिसाब लिया जाएगा, तो हिसाब के बाद लोग जो है ना
تمام جو لوگ ہوں گے وہ اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کریں گے؟ حمد و ثنا کریں گے. ٹھیک ہے, کہ یہی وہ شخص جی ہیں میم. جنہوں نے ہمیں مصیبتوں سے نجات دلائی ہے نا. ٹھیک ہے, تو جتنے بھی کافر ہوں گے, مرتد ہوں گے, جتنے بھی لوگ جی ہوں گے نا وہاں پہ, تمام کے تمام پیارے آقا کی حمد و ثنا کریں گے. تو اسی کا نام مقام محمود ہے. ٹھیک ہے, ہوتا ہے نا یہ ہم اذان کے بعد بھی دعا مانگتے ہیں نا, تو اس میں مقام محمود کا ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ مقام جس پر تعریف کی جاتی جی ہے, یعنی یہ بھی پیارے آقا کو عطا کیا جائے گا قیامت والے دن. ٹھیک ہے, یعنی ہر طرح کی جو فضیلت ہے جی نا وہ میم. پیارے آقا کو قیامت کے دن عطا کی جائے گی. چلے اتنا اس وقت کافی ہے. جی ٹھیک ہے, مس. ہاں جی میم. آگے سمجھ میں آگے سب؟ ہاں جی مس. جی, اس کا کیا تھا سبق ہے؟ پیج نمبر یاد ہے؟ میں وہ حروف مشبہ بالفعل. جی, یہ تو پڑھ لیا نا معرب مبنی والا تو نا. جی میم, وہ اس کی وہ مثال نہیں تھی حروف مشبہ بالفعل. جی جی جی, یہاں پہ آئے گا نا. اور اور انا میں اور انا فرق کے کیا ہے؟ استعمال. اور کے استعمال میں جی کیا مس. فرق ہے؟ جی مس, انا ابتدائی کلام میں آتا ہے اور اسم اور خبر کے ساتھ مل کر مکمل جملہ بن جاتا ہے. اور جو جی انا ہوتا ہے وہ درمیانی کلام میں آتا ہے اور اسم اور خبر سے مل کر مکمل جملہ نہیں بنتا, بلکہ جملے کا جز بنتا ہے. اور ہوں جس میں وہ فاعل بنتا ہے یا مفعول بھی یا نائب الفاعل یا مضاف الیہ. ہوں. اچھا, اس کو ہم نے بنانا ہے. اب سوال نمبر 1 ہے, نمونے کے مطابق درج ذیل جملوں پر حروف مشبہ بالفعل لگا کر عمل دیں اور ترجمہ کریں. جی حروف مس. مشبہ بالفعل کا عمل کیا ہے بتائیے گا؟ جی میم, حروف مشبہ بالفعل مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. ہوں اور خبر کو رفع دیتے ہیں اور مبتدا کو نصب دیتے ہیں. اور مبتدا کو کیا کہا جاتا ہے؟ مبتدا کو ان کا اسم کہتے ہیں اور خبر کو ان کی خبر. جی, یعنی پھر ہم مبتدا نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ انا کا یا انا اسم. کا اسم کہیں گے. ٹھیک ہے, اب ہم نے جی یہی مس. یہاں پہ کرنا ہے کہ یہاں پہ مبتدا خبر تو دیے گئے ہیں, اب ہم نے ان کے شروع میں کیا لگانا ہے؟ حروف مشبہ انا. بالفعل میں سے کچھ بھی لگائیں گے. انا بھی جی لگائیں گے, مس. انا بھی لگائیں گے, لکنہ لگائیں گے, لا اللہ, یعنی یہ سارا جو ہے نا ان کا عمل سیم ہی ہو جائے گا, بس ترجمے کا فرق ہوگا. ٹھیک ہے, جی مس. اب جملہ ہے زید عالم. اب یہ کیا ہے؟ مبتدا خبر ہے نا. ٹھیک ہے, زید عالم, زید جی مس. عالم ہے. جی میم. ٹھیک ہے, یہ مبتدا خبر ہے تو انا اس میں داخل ہو گیا. غالباً. تو کیا ہو گیا؟ انا زیدن عالم. کیا بن گیا؟ انا زیدن ان عالم. زیدن عالم. جی, تو اب زیدن اس کا اسم ہو گیا, اس کی وجہ سے یہ منصوب ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا ترجمہ ہے بے شک زید عالم جی ہے. مس. ٹھیک ہے, زید عالم اکیلا کا جی مانا تھا, مس. زید عالم صرف زید عالم ہے. اب کیا ہے؟ بے شک زید عالم ہے. ٹھیک ہے, یعنی تصدیق کی جا رہی ہے, جی اس مس. واقعے کو پکا کیا جا رہا ہے. اب ہے الوالدانی متعلمان, یعنی 2 بچے جو ہے وہ معلم ہیں. اب ہم انا لگائیں گے جی یہاں پہ. مس. ٹھیک ہے, جی نہیں ہم مس. یہ کریں گے کہ انا کیونکہ درمیانے کلام میں آتا ہے نا, جیسے ہم نے اوپر پڑھا تھا. ٹھیک ہے, تو ہم جی مس. اسے لگا بھی سکتے ہیں. اس کی صورت ہے کہ شروع میں لگ سکتا ہے, لیکن جو ہم نے پڑھا اس کے مطابق تو یہ جملے کا جز بننا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں پہ لکنہ لگا دیں گے. کیا لگائیں گے؟ ہیلو, آواز آ رہی ہے؟ حضرت بہن, آواز آ رہی ہے میری؟ یا پھر یوں بھی کر سکتے ہیں ہم, الوالدانی متعلمانی, تو ہم کیا کہیں گے؟ الوالدانی مس انا آواز کٹ متعلم, گئی. الوالدانی انا متعلمانی کہیں گے. ٹھیک ہے, کیا کہیں گے؟ جی مس. کیونکہ شروع میں انا درمیان میں لانا ہے نا, تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ الوالدانی انا جی متعلمان. ٹھیک ہے, تو اب متعلمانی جو ہے نا, یہ متعلمانی اس کا بنے گا اسم, اور جو الف ہے نا, الف, یہ اس کی خبر بنے گی. ٹھیک ہے, صحیح ہے.
جی میم. لیکن انا کو صرف آپ انا کو چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, تو پھر میں کل تحقیق کر کے نا دوبارہ سے پھر میں آپ کو بتا دوں, صحیح ہے. جی صرف میم. آپ لکنہ لگا دیں یہاں پہ, جی لکنہ والدانی متعلمان, اور لیکن 2 بچے جو ہیں وہ متعلم ہیں, کا ترجمہ کیا بنے گا؟ الولدانی اور لیکن 2 متعلمان, بچے. لیکن 2 بچے کیا ہیں؟ متعلم ہیں, یعنی معلم ہے یا استاد ہے, ٹھیک ہے. معلم کا معنی ہوتا ہے استاد. الاستاذ ابن. مس جی یہاں پہ جی کاننا نہیں لگنا تھا. ہاں, کاننا بھی لگا دیں, لکنہ بھی لگا دیں, ایک ہی بات ہو جائے گی, ٹھیک ہے. جی مس. صحیح ہے. تو اب کیا ہوگا جی میم. کہ ہاں جی, لکنہ کاننا جو مرضی لگا دیں آپ. چلیں کاننا لگا دیں, ٹھیک ہے. کان الوالدانی جی متعلمانی, میم. گویا کے, یعنی گویا کے 2 بچے استاد ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کا ترجمہ یوں بن جائے گا, ٹھیک ہے. الاستاذ جی مس. ابن کے استاد جو ہے وہ باپ ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ کہیں گے لکن الاستاذ ابن. اچھا, میں نے یہاں پہ کیا تھا وہ لکن الوالدانی کہا تھا میں نے, تو کیا یہ راب صحیح تھا؟ تسنیہ ہے نا, یہ تسنیہ کی حالت میم نصبی آواز کیسے کٹ آتی رہی ہے. ہے؟ میں نے عرض کی کہ میں نے پڑھا تھا کأن الوالدانی متعلمان پڑھا تھا میں نے, ٹھیک ہے. تو کیا یہ اعراب صحیح ہے اس کا؟ یہی آنا ہے حالت نصبی میں بھی. میم آواز تسنیہ کٹ کا رہی ہے, اعراب سمجھ ہی نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے؟ ہیلو, اب آ رہی ہے آواز؟ جی میم. جی مس آ رہی ہے. جی, میں نے یہ عرض کی کہ میں نے پڑھا نا کأن ہاں جی میم الوالدانی آ رہی ہے. جی, میں نے عرض کیا تھا میں نے پڑھا تھا کأن الوالدانی پڑھا تھا میں نے, ٹھیک ہے. تو اوپر جو ہم نے اس کا عمل پڑھا ہے وہ کیا پڑھا ہے کہ وہ اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں نا, تو کیا والدانی ہی آئے گا؟ یعنی تسنیہ ہے نا, تسنیہ کی حالت نصبی کیسے آتی ہے؟ مس آواز نہیں آ رہی. اچھا, ایک منٹ, کٹ رہی ہے یا بالکل ہی نہیں آ رہی؟ میم کٹ رہی ہے بہت زیادہ. اب آ رہی ہے؟ جی مس اب آ رہی. جی, سوال سمجھ میں آ گیا میرا؟ نہیں میم. میں نے پڑھا تھا نا کأن الوالدانی متعلمان, ٹھیک ہے. تو کیا یہ اعراب جی مس. ٹھیک پڑھا تھا میں نے؟ کان الوالدانی کیونکہ متعلمان. اسم تو منصوب ہوگا نا, منصوب, تو کیا والدانی ہی آئے گا؟ والدانی, جی, پتہ نہیں میم. پیچھے تسنیہ کا اعراب کیا پڑا تھا؟ یہ تسنیہ ہے نا, والدانی 2 بچے. تسنیہ کا اعراب کیا پڑا تھا؟ حالت رفع میں کیسے آتا ہے؟ تسنیہ حالت رفع میں. حالت رفع میں کیسے آتا ہے نا؟ میم نہیں یاد وہ. بھول گئے ہیں؟ جی مس. خیر میں آپ کو یاد دلا دیتی ہوں. یہ تھا نا الف ماقبل مفتوح کے ساتھ آنا تھا, اور جو نسبی اور جری تھی وہ یا ماقبل مفتوح کے ساتھ آنا تھا. ایسے پڑھا تھا نا, مسلمانی مسلمین پڑھا تھا. جی جی, مس. یہ دیکھیں راجولانی راجولینی پڑھا تھا نا. اس کی جو حالت نسبی آتی ہے وہ کیسے جی آتی ہے؟ میم. یا ماقبل مفتوح کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو اب والدانی نہیں آئے گا, والدین نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ والدانی اس کا اسم بن رہا ہے نا, تو اسم اس کا منصوب ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ کیا آئے گا؟ جی والدین ہی آئے گا. یہ اعراب یاد رکھیں. یہی اعراب جو ہے نا, آپ کو دیکھیں اب کتنے پیج گزر چکے ہیں پھر بھی ہمیں یہی اعراب کام آئے, ایسے ہی ہے نا. تو جب آپ یہ اعراب جی یاد مس. رکھیں گے پھر ہی آپ مطلب آگے چل پائیں گے. یہ بھی میرے ذہن میں اچانک سے سوال آ گیا, ورنہ میں نے ایسے ہی پڑھ دینا تھا, آپ نے بھی غور نہیں کرنا تھا, ٹھیک ہے. یہ غور کیا کریں. جیسے والدانی ہے نا, اس کی تو مطلب
حرکت کی شکل میں تو اعراب آ نہیں سکتا اس پر، کیونکہ اس کی جو نون ہوتا ہے نا اس کا یہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے جو ہوگی نا پہچان اعراب کی، وہ حروف کے ذریعے سے ہوگی. یعنی حالت نصبی میں جی رفع میں الف آئے گا، حالت نصبی اور جری میں یا مقبل مفتوح آئے گا، ٹھیک ہے نا. اب والا دانی جو ہے نا یہ مبتدا بن رہا ہے نا، مبتدا مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو الف ہے نا یہی مرفوع کا کام دے رہی ہے یہاں، ٹھیک ہے، پیش کا کام دے رہی ہے یہ. اور جب ہم اس کے شروع میں کیا لگائیں گے، کأنہ لگائیں گے، یعنی حروف مشبہ بالفعل میں سے کوئی بھی حرف لگائیں گے تو کیا ہوگا، یہ والا دین بن جائے گا، ٹھیک ہے. جو یا ہوگی نا وہ ہمیں نصب کا کام دے گی، جی مس. ٹھیک ہے. ان کو اچھی جی طرح مس. یاد رکھیں، صحیح ہے نا. اچھا، ہاں جی الاستاذ مس. ابن. اب الاستاذ یعنی باپ جو ہے وہ استاد جو ہے وہ باپ ہے. اب اس کے شروع میں ہم لکنہ لگائیں گے تو استاذہ پہ کون سا اعراب آئے گا؟ میں وہ اسم منصوب نہیں ہونا اس میں؟ جی کیسے آئے گا، پڑھیے گا. لکنل لیکن الاستاذ، جی استاذہ زو ہے نا، جی ٹھیک جی ہے، مس. تو را آئے گا. لکن الاستاذہ ابن، ٹھیک ہے، کیا آئے گا، لکن لیکن الاستاذہ. الاستاذ جی آگے ہے المعلمون حاضرون، ٹھیک ہے. اب یہ المعلمون کا اعراب سوچ لیں آپ کہ حالت جری میں نسبی میں اس کا کیا ہونا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ حالت کیا ہے، رفعی میں ہے واو کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو حالت نسبی میں کیا اعراب آئے گا؟ المعلمون پہلے بتائیں کہ یہ جمع ہے یا تثنیہ ہے، کیا ہے؟ حالت نسبی. جی جی مسلمون جمع مس. معلمون، جمع کون سی ہے، مفسر یا سالم؟ میم جمع کا ہے. جمع سالم ہے یا مکسر ہے؟ جی جمع سالم ہے میم. سالم. تو جمع سالم کا حالت نسبی کیسے آتی ہے؟ حالت نسبی میں میم یا ما قبل مکسور. جی یا مقبل مکسور آئے گی. تسنیہ میں آتا ہے یا مقبل مفتوح، اور جمع میں آتا ہے یا مقبل مکسور. جی جی ماشاء اللہ. تو اب لکنہ کے بعد کون سا حرف آئے گا؟ لیتا، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے. جی مس. تو اب لیت المعلمین، لیت المعلمین حاضرون، صحیح پڑھا میں نے؟ میم لیتل کہاں سے آ گیا؟ لیتا اس کا ہے نا، وہ لیتا حرف مشبہ بالفعل میں سے نہیں ہے؟ جی مس. آپ نے لاکنہ نہیں بولا پہلے؟ میں نے عرض کی لکنہ تو ہم نے اوپر لگا دیا تھا نا، لکن الاستاذ ابن، ٹھیک جی ہے. میم. یہاں پہ ہم نے انا کو چھوڑ دیا نا، ہم نے انا، میں نے عرض کی کہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی اس کی تحقیق کر کے، ٹھیک ہے. تو انا ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ شروع میں لگ گیا. اس کے بعد انا آئے گا، انا کو ہم نے چھوڑ دیا. اس کے بعد آئے گا کانا، کانا ہم نے لگایا، کان الوالدین متعلمان، ٹھیک ہے، یہ ہم نے لگا دیا. پھر آئے گا لکنہ، لکنہ ہم نے لگایا لکن الاستاذ ابن، اس کے ساتھ لکنہ لگایا. اب کیا آئے گا حرف کون سا آئے گا پانچواں؟ المعلمون پہ؟ نہیں، معلمون پہ تو ہم نے، جی معلمون پہ کون سا آئے گا؟ معلمون پہ میم کون پڑھ سا کے آئے گا؟ دیکھنا، انا کا انا، لکنہ، لیتا، لیتا آیا نا؟ جی مس. جی تو سمجھو ہم نے انا کو نکال دیا، ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو اب یہ چار حروف بن گئے نا. اب چوتھے پہ سمجھو یہاں پہ کیا آئے گا، لیتا آئے گا. اب سمجھ نہیں پا رہے؟ میم اس میں وہ المعلمون حاضرون، کیا معلمون طالب علم حاضر ہیں؟ نہیں، میں عرض کر رہی ہوں کہ لیتا لگائیں گے یا کچھ اور لگائیں گے؟ آپ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھ نہیں پائی آپ کے سوال کو. میم اس میں لاللہ نہیں ہونا؟ یہ دیکھیں نا، یہ ہم نے پڑھا تھا نا، یہ دیکھیں انا، انا کا انا، لیتا، لکنہ لیتا ہے نا 5ویں نمبر پہ. جی چھٹے پہ لاللہ ہے، ٹھیک ہے. جو بہرحال جو جی مرضی لگا دیں، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں ترتیب رہے گی نا، پھر آپ کو یاد بھی رہیں گی، ٹھیک ہے.
जी मिस, जी यानी मैम, पहले मैंने लगाया इन्ना, ये वो लगा हुआ था, अन्ना को हमने छोड़ जी दिया, सही है। फिर हमने लगाया जी कान्ना, दूसरे जी जुमले पे कान्ना लगाया, तीसरे पे लगाया लकिन्ना, चौथे पे लगाया लईता। जी मिस, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे लईता आएगा, क्योंकि तरतीब हमारी ऐसे चल रही है ना, मैं इस वजह से कह रही हूँ ताकि तरतीब से जब हम करेंगे ना, फिर जी आपको भूलेगा नहीं। अगर बिलफर्ज आपको भूल भी गया, तो जब हम इसको देखेंगे ना पेज को, फिर जब आप लाइन वाइज देखेंगे फिर आपको याद रहेगा। जी ठीक है, तो अब क्या आएगा, लईतल मुअल्लिमीना हादिरून, कि काश के जो उस्ताद है ना वो हाजिर होते। लईतल जी मुअल्लिमीना मिस, हादिरूना, काश के उस्ताद, मुअल्लिम कहते हैं उस्ताद को, मुतालिम भी कहते हैं सिखाने वाले को, उस्ताद को कहते हैं, ठीक है, और मौलिम भी उस्ताद को कहते हैं। अब कहते हैं काश के उस्ताद, उस्ताद हाजिर होते, क्या आएगा, काश के उस्ताद हाँ जी, काश हाजिर होते। हाजिर होते, अब लई, आप पढ़ के दिखाएं लईता के साथ पूरा जुमला। लैतल मुअल्लिम, मुअल्लिम वो क्या था, मुअल्लिमीन, मीना, या मकबर मकसूर है ना, जी मिस, मुतल्लिमीन हादिरून, मुअल्लिमीना हादिरून, जी मिस, सही है। अच्छा आगे जी मिस, अखू जो है ना, अखू, ये क्या है, ये जमा है, तस्निया है, या क्या है, एराब की कौन सी किस्म है ये अखू जो है। अखू, मैम ये जमा है, नहीं, अखू जैदिन, जैद का भाई, ये इसमें सित्ता मुकबरा में से है, याद आया। जी मिस, जी मैम, इसमें सित्ता मुकबरा हालत नस्बी में क्या आता है, कैसे आती है हालत नस्बी इसकी। इसमाय से मुकर्रर में वो हालत नस्बी में हम्म, अलिफ के साथ, या के साथ, हाँ जी जी, अलिफ के साथ, सॉरी अलिफ के साथ आएगा, माजूर। हालत रफी वाव के साथ आती है, हालत नस्बी अलिफ के साथ, हालत जरी या के साथ। जी माशाल्लाह। तो या अब अकू के साथ लगाए ला अल्लाह, तो वाव मिटाकर अलिफ लगाए तो क्या क्या बनेगा, ला अल्लाह अखा जैदिन आलिम, क्या बनेगा, जी मिस, अखा, लाल ला अखा अल्लाह, जैदिन आलिम, के शायद के जैद का भाई आलिम है, क्या आएगा, शायद के जैद का शायद भाई के ज्यादा आलिम। ज्यादा आलिम है, आगे है अल वलदु सगीरु नाइमुन, कि छोटा बच्चा जो है वो सोया हुआ है। अब फिर से इन्ना से स्टार्ट करें, ठीक है, क्योंकि हरूफ पूरे हो गए जी ना, मिस, फिर से इन्ना से स्टार्ट करें। इन्नल, क्या आएगा, इन्नल वाला वालिदा, वालदा, दा, असगीरु, असगीरा आएगा, क्योंकि ये सगीरा इसकी सिफ्त बन रही है ना, कि छोटा बच्चा। अब सिफ्त जो है वो जी एराब में, मुज़क्कर मुन्नस में, मार्फा नाकिरा में जो है वो किसके मुशाबे होती है, मौसूफ से मुशाबे होती है। इस, पढ़ा, आपने पढ़ा है ना। जी मिस, सिफ्त जो है वो 10 चीजों में अपने मौसूफ के ताबे होती है। वो कौन कौन सी हैं, 3 एराब हो गए, रफा नसब जर, ठीक है, और 2 हैं तस्निया जमा, तस्निया जमा, और वाहिद, वाहिद तस्निया जमा, 6 ये हो गई, और मुज़क्कर मुन्नस और मार्फा नाकिरा, ऐसे ही है। जी मिस, सही बताया जी मैंने। मैम, जी, जी तो मिस, अब अलवालादु आप करना शुरू करें, तो तस्निया जमा में से अलवालादु क्या है, वाहिद है ना, ठीक है, जी मिस, असगीरु भी वाहिद है, ऐसे ही है। जी मैम, जी, फिर उसके बाद देखें आप रफा नसब जर में से अलवालादु क्या है, मरफू है, सगीरुन भी मरफू है, ठीक है, 2 चीजें हो गई। फिर तीसरी चीज क्या थी, मारफा नाकिरा, मारफा नाकिरा थी ना, तो अलवालादु और सगीर क्या जी है, मिस, अलवालादु सगीरु क्या है, ये दोनों अल वालदु सगीरु, मारफा है या नाकिरा है, कैसे, अल वालदुल अल सगीर, मैम ये मारफा है, मारफा है, ठीक है, मोरफ बिलाम है ना इनकी किस्म, मारफा है, ठीक हो गया। तो दूसरी चीज क्या रह गई, मुजक्कर और मुन्नस। अब देखें, बताएं कि वाला तो सगीर मुजक्कर मैम है या मारफा ही मुन्नस। है ना, जी मारफा ही है दोनों, जी मोरफ मिस, बिलाम है ना, मोरफ बिलाम मारफा की किस्म है ना।
ٹھیک جی ہے مس. جی. تو اب ہاں جی مس. الولد میں پوچھ رہی ہوں مذکر و مؤنث میں سے دونوں یہ کیا ہے؟ الولد میم یہ مذکر ہے. صغیرو یہ بھی یہ مذکر ہے میم. اب ساری چیزیں پائی گئی نا موصوف صفت والی. جی مس. جی تو اب یہ کیا بن گئے دونوں موصوف صفت بن گئے. کیا بن گئے؟ موصوف صفت. تو اب جو والدو پہ اعراب آئے گا نا اب انا کی وجہ سے وہی آئے گا صغیر پہ. ٹھیک ہے. اب جی ان الولد الصغیر نائم آئے گا ان الولد صغیر نائم. جی اچھا بے شک چھوٹا بچہ سویا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے جی المسلمات جالسات. اب اس کے ساتھ ہم لگائیں گے کأن. ایسا ہی ہے. جی مس. جی تو اب مسلماتو کیا ہے یہاں پہ اعراب کی کون سی قسم ہے؟ المسلمات میم یہ مسلمات میم جمع مسلمات وہ جمع مؤنث سالم ہے نا. جی جمع مؤنث سالم کا حالت نسبی کیسے آتی ہے؟ جمع مؤنث سالم کی حالت نسبی یہ میم میم کسرہ کے ساتھ. جی کسرہ کے ساتھ آتی ہے. تو اب کأن المسلمات ایسا ہی ہے. جی جی مس. کأن المسلمات جالسات. یعنی ہم نے پہلے حرف پہ جو ہے نا وہی اعراب چینج کرنے. لاسٹ والا سیم ہی رہے گا. ٹھیک ہے. اب جی کانا مس. کے بعد کون سا حرف آتا ہے؟ لکنہ. ٹھیک ہے. اب جی مس. لکنہ کیا آئے گا اعراب غلاموں پہ؟ غلام لکنہ غلام زیدین عالم. لیکن زید کا غلام عالم ہے. ٹھیک ہے. جی مس. جی آگے ہے لکنہ کے بعد کون سا آئے گا؟ پھر لئیتا آ گیا. جی الصلاۃ مس. عماد الدین. عماد کہتے ہیں ستون کو. دین کہتے ہیں دین جی یعنی نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے. تو اب یہاں پہ آئے گا لئیت الصلاۃ عماد الدین. ٹھیک ہے. جی مس. بلکہ آپ یہی لگا دیں کہ ان الصلاۃ. ٹھیک ہے. کیونکہ بے شک نماز دین کا ستون ہے. یہ تو حقیقت بات ہے نا. وہ تو وہاں پہ جی میم. تمنا کیا کہ کاش نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہوتا. جبکہ یہ حقیقت میں ہے. تو اب اس کے ساتھ انا لگا دیں. ٹھیک ہے. جی مس. ان الصلاۃ عماد الدین. عماد الدین. جی عماد کہتے ہیں ستون کو. ٹھیک ہے. بے شک جی میم. نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اس کے ساتھ لئیتا لگا دیں. لئیتا زیدن قمر. ٹھیک ہے. لئیتا جی مس. زیدن قمر. زیدن قمر. کہ بے شک زید چاند ہے. زید کیا ہے؟ چاند ہے. بے شک زید چاند ہے. ٹھیک ہے. آگے ہم لگائیں گے لعل. زیدانی موجودانی یعنی دو زید موجود ہیں. ٹھیک ہے. جی اب اس کے ساتھ ہم لگائیں گے لعل. لعل پھر آگے تسنیہ کا اعراب آ گیا. اب اس کی حالت نسبی کیا آئے گی؟ میم تسنیہ کی جی تسنیہ کی میم وہ یا کمال مفتوح. جی یا مکمل مفتوح. تو اب یہاں پہ کیا آئے گا؟ لعل زید. لعل زیدین. جی زیدین موجودان. جی مس. کیا آئے گا؟ لعل زیدین مجھے موجودانی. جی موجودان. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے نا تین رہ گئے ہیں. یہ آپ خود آپ نے کوشش کرنی ہے. کل مجھے جو ہے نا یہ تین لکھ کے آپ نے چیک کروانا ہے. اوپر والا بھلے نہ کیجیے گا وہ ہمارا ہو گیا ہے. یہ تین جملے جو ہے نا جی یہ آپ نے مجھے حروف لگا کے صحیح اعراب لگا کے ترجمہ کر کے مجھے سینڈ کرنا. ٹھیک ہے. بس یہ تین آخری حروف جی کرنے ہیں. اوپر والے بھلے نہ کریے گا. ٹھیک ہے. اوپر والے چونکہ ہو گئے ہیں جی ہمارے نا. پھر بھی ایک بار اس کو دہرا لیجیے گا. لیکن یہ تین آپ نے خود سے کرنے. خود سے حروف لگا کے صحیح والا اعراب لگا کے سارا دیکھنا ہے کہ یہ یہاں پہ کیا بن رہا ہے. یہاں پہ کیوں بن رہا ہے. میں نے یہ پڑھا تھا تو کہاں پڑھا تھا. ٹھیک ہے. اس کا اعراب کیا ہے. یہ اعراب کی کون سی قسم ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے ان تینوں میں چیک کرنی ہے. ٹھیک ہے. پھر جو بن رہا ہوگا وہ آپ نے لکھنا ہے اور مجھے سینڈ کر دینا. ٹھیک ہے. کوشش کریے گا مجھے ٹائم سے سینڈ جی کر دیجیے گا. ٹھیک ہے. یہ 8 سے 1 بجے کے جی درمیان مس. آپ اگر کرتے ہیں تو پھر اچھی بات ہو جائے گی میرے لیے. چیک کرنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے.
جی میم، میں جی تب میں کالج ہوتی ہوں. اچھا چلیں، آپ کو جب ٹائم ملے تو لیکن ٹائم سے کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ انہیں کلاس سے پہلے جی پہلے میم. کر دیجیے گا. اثر سے اوکے میم. مغرب کے درمیان بھی کر دیں تب بھی چلے گا آپ کا، مطلب تب بھی میں چیک کر لوں. ٹھیک ہے جی مس. جی. سمجھ میں آ گیا سبق اس کا؟ ہاں جی میم. جی. اب اس کا کیا سبق تھا بلا؟ میم اس کی وہ گردانیں تھی اسم مفعول کی. جی. وہ تو آپ کو آتی ہوں گی یا پھر ابھی ہے کمنگ تھوڑی سی؟ جی میم آتی ہیں، سن لیجیے. آتی ہے نا، وہی چیز سیم چیز ہے. ہم گردانوں پہ زیادہ ٹائم نہ جی میم. لگائیں، ہم آگے تھوڑا سا بڑھیں کیونکہ صرف میں ہم مجھے لگتا ہے پیچھے رہ گئے ہیں، باقی نہ تو ٹھیک چل رہی ہے ہماری. ایسا ہی ہے نا؟ جی مس. جی. اچھا آگے ہم پڑھیں گے. سوال نمبر 4 ہے، درج الفاظ سے سیغے کی پہچان کریں اور ترجمہ کریں. ٹھیک ہے. اب جی مس. مغضوبون کہتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے غصے والا ہونا، غضبناک ہونا. ٹھیک ہے. اب یہ سیغہ جمع کا سیغہ ہے نا، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. جی مس. سیغہ کون سا ہے؟ جمع کا ہے. جب ہم تو اب مظفر کا کیا ہے کہ غضب کیے گئے. ٹھیک ہے. غضب کیے گئے وہ سب لوگ. کیا جی آئے گا مس. ترجمہ؟ غضب کیے غضب گئے وہ کیے گئے سب مرد. ٹھیک ہے. سیغہ جمع مذکر اس میں مفعول ہے. مشکورۃ کا معنی ہوتا ہے شکر گزار عورت. ٹھیک ہے. اب یہ واحد مؤنث ہے نا، تو شکر کی گئی وہ ایک عورت. جی سیغہ واحد مؤنث اس میں مفعول. ٹھیک ہے. محفوظانی حفاظت کہتے ہیں نا، محفوظ چیز یعنی حفاظت کیا گیا. حفاظت کیے گئے مس. دو. جی. شکر کی ہوئی وہ ایک عورت یا کی گئی وہ ایک عورت. شکر کی گئی وہ ایک عورت. ٹھہریے گا میں دیکھوں ترجمہ. وہ جی میم معذرت. دوسرے میں انہیں مفعول میں غضب تو کیے ہوئے. جی ہوا جی ہوئی ہاں. تھے. جی جی. غضب کیے ہوئے وہ سب مرد. ٹھیک ہے. جمع مذکر اس میں مفعول. شکر کی ہوئی وہ ایک عورت. معذرت یہ میں نے دیکھا نہیں تھا. یہ ہے شکر کی ہوئی وہ ایک عورت. سیغہ واحد مؤنث اس میں مفعول. محفوظانی اس میں مفعول. انہیں حفاظت کیے ہوئے وہ دو مرد. حفاظت کیے ہوئے جی وہ دو مرد. سیغہ وہ دو تسنیہ مذکر اس میں مفعول. مخلوقات اس میں مفعول. مخلوقات پیدا کی ہوئی وہ سب عورتیں. ٹھیک ہے. سیغہ جی مس. جمع مؤنث اس میں جمع مفعول. مذکر. منصور کا معنی ہوتا ہے مدد کیا ہوا. ٹھیک ہے. یعنی مدد جی کیا ہوا وہ سب. مدد کیا ہوا وہ ایک اور مرد. سیغہ واحد مذکر اس میں مفعول. مغسولات کا معنی ہوتا ہے دھونا. ٹھیک ہے. انہیں دھوئی ہوئی جی وہ مس. سب دھوئی ہوئی وہ سب عورتیں. سیغہ جمع مؤنث اس میں مفعول. مرفوعات کا معنی ہوتا ہے اٹھائی گئی یا بلند کی گئی. ٹھیک ہے. اب اس کا جی ترجمہ ہم مس. یوں کریں گے، اٹھائی ہوئی وہ ایک عورت. ٹھیک ہے. جی میم. اٹھائی ہوئی وہ ایک عورت. سیغہ واحد مؤنث اس میں مفعول. مقتون کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، یعنی کاٹا ہوا وہ ایک مرد. سیغہ واحد مذکر اس میں مفعول. اب ہم پڑھیں گے سبق 25واں سبق ہے، صفت مشبہ کا بیان ہے. صفت مشبہ کی تعریف کیا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا نا، یہ کس کی قسم اس میں مشتق کی قسمیں پڑھی تھی نا. اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، اس جی میں مس. اعلیٰ تھا نا ہم نے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں سے تیسری قسم کی کون سی آ گئی؟ صفت ہاں مشبہ جی آ گئی. میم. ٹھیک ہے. تو اب صفت مشبہ کی تعریف پڑھ لیتے ہیں. صفت مشبہ وہ اسم ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں صفت ہمیشہ کے لیے یا ایک عرصے تک پائی جائے. جیسے جمیل خوبصورت، کریم سخی. اب خوبصورتی، جب کوئی انسان خوبصورت ہوگا تو وہ ہمیشہ خوبصورت ہوگا نا. ٹھیک ہے. جی ایسا مس. نہیں ہوگا کہ وہ کبھی بدصورت ہو جائے. ٹھیک ہے. یعنی اگر ہو بھی گیا تو لیکن اس کی خوبصورتی لمبے عرصے تک چل جائے گی. اسی طرح کوئی سخی آدمی ہے. ٹھیک ہے. سخی تو پھر اگرچہ وہ مطلب جب تک اس کے پاس مال ہوگا تب تک وہ سخی ہوگا نا. یعنی ایک عرصہ ہوگا کہ جی وہ میم. سخی، یعنی یا تو جس میں صفت ہمیشہ پائی جائے یا پھر ایک عرصے تک پائی جائے، اسے کہتے ہیں صفت مشبہ. ٹھیک ہے. اب نوٹ ہے، ہاں صفت جی میم. مشبہ کے کئی اوزان ہیں، بعض کثیر الاستعمال. یعنی صفت مشبہ کس وزن پر آئے گا اس کا صیغہ؟ تو اس کے کئی وزن ہیں. اوزان وزن کی جمع ہے. ٹھیک ہے. کئی وزن ہیں. بعض جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہونے والے ہیں نا، اور مشہور جو وزن ہے وہ یہ ہیں. کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے فعل، اس کا معنی ہے صفر. ٹھیک ہے. اب یہ میم جتنے آواز بھی بہت وزن کٹ دیے، رہی ہے، سمجھ نہیں. نیٹ کا بہت پرابلم ہے. اب آ رہی ہے آواز؟ اب ٹھیک آ رہی ہے؟ ہیلو. مس آواز کٹ اب رہی ہے میم، آواز کٹ رہی ہے، آواز نہیں آ رہی. اب ٹھیک آ رہی ہے؟
جی میم، جی جی میم اب کہتے ہیں آ رہی مشہور وزن جو ہے نا وہ یہ ہے کون کون سے، ایک تو فعل ہے، میم، پھر کٹ اس کی رہی ہے، نہیں مثال آ ہے، رہی. اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے آواز؟ جی مس ہیلو، اب آ رہی. جی جی میم آ رہی اب. جی فعل جو ہے نا اس کی مثال کیا ہے، صفر، فعل بروزن صفر، ٹھیک ہے. اور اسی طرح فعل جی دوسرا وزن کیا ہے، فعل، جیسے سلب، ٹھیک ہے. فعلاؤ اس سلبن کا بر. مثال کیا ہے، ہمراؤ. فعلا جی مس. اس کی جو مثال ہے وہ عطشا ہے، ٹھیک ہے. اچھا. فعول جی مس. رؤوف، رؤوف کہتے ہیں نا، رؤوف. اب رؤوف جو ہے یہ بھی صفت مشبہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، مہربان اس جی کا مس. معنی. فعیل جیسے کبیر، بڑا، ٹھیک ہے. اب جو بڑا ہوگا وہ ہمیشہ بڑا رہے گا نا، ٹھیک ہے. جی مس. افعلو ابیض اس کا معنی ہے سفید. فاعل اب. لاسن تیز، ٹھیک ہے. یہ تقریباً ہو گئے آپ کے 8 وزن ہیں، یہ 4 یہ والے 4 یہ والے. بھلے آپ مثالیں نہ یاد کریے گا، صرف یہ وزن یاد کر جی لیجیے گا. فعل، فعلاء، فعلا، فعول، فعیل، افعل، فاعل، ٹھیک ہے. یہ فنگر ٹپ پہ یاد ہونے چاہیے آپ کو. یہ یاد رکھیے گا اس کی تعداد جو ہے وہ 8 ہے، ٹھیک ہے. صفت مشبہ کے کتنے وزن ہیں، جی میم. 8 ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ 8 کون کون سے ہیں یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. صحیح ہے، سبق سمجھ میں آ گیا؟ جی میم. ہاں جی مس. اچھا اس کا بھی ہم آگے پڑھ لیتے ہیں. پیچھے والا ہی تھا نا اس کا یا آگے والا تھا؟ میم یہ نہر کے کنارے والا پڑھنا ہے. جی یہاں سے پڑھنا ہے نا. جی مس. یہ بھی پڑھنا ہے، یہ پڑھنا تھا یا نہیں؟ میم یہ رہتا تھا میم، یہ میں کر لوں گی پھر. کر لیں گے آپ؟ جی میم وہ سگنل وہ نیٹ ورک کا پرابلم ہے نا، وہ آواز نہیں آ رہی سے. صحیح، چلیں پھر دیکھ لیجیے گا، نہ سمجھ آئی تو پھر آپ پوچھ لیجیے گا. آگے ہم اس کا تھوڑا سا ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. الدرس جی مس. السادس والعشرون 26واں سبق ہے. شاطئ النہری نہر کا کنارہ. تمساح مگرمچھ. شبکۃ جال. یصطاد وہ شکار کرتا ہے. سمکۃ مچھلی. یرمی وہ پھینکتا ہے. یفرح وہ خوش ہوتا ہے. تتعلق پھنس جاتی ہے. یا اسفا ہائے افسوس. اب اس کی جو یہ کہانی ہے وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اور یہ جو آپ نے یہ ہے نا اردو سے عربی، جی مس. یہ آپ نے یاد کرنی ہے. اگر نہیں ہو سکا، کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، آپ مجھ سے ضرور پوچھیں، ٹھیک ہے. کوئی بھی آپ کو مانا اوکے نہیں آ رہا میم. یا پھر آپ کو جملہ نہیں بن رہا نا آپ کا، تو ہو جی سکے مس. تو یہ مجھے لکھ کے چیک کروائیے، ٹھیک ہے، جملے بنا کے اوکے نا. میم. صحیح ہے. جی مس. ہاں جی میم. اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو. آمین.